وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یکسریہ می فرستاد رسول، یکسریہ می فرستاد رسول، بہر جنگو بہر جنگ کافر و دفع فضول، یک جوانی را گزیدو از حضیر، یک جوانی را گزیدو از حضیر، میر لشکر کردشو سالار قیل، اصل لشکر بے گمان سرور بود، اصل لشکر بے گمان سرور بود، خام بے سرور تنی بے سر بود، ہمچو استاری کے بگری زباز بار، او سرے خود گیرد اندر کوہ سار، گفت نی نی یا رسول اللہ مکن، سروری لشکر مگر شیخ کہن، ہم تو گفتی این و گفتے تو گواه، پیر باید پیشوا، پیش بینا شد خاموشی نفع تو، پیش بینا شد خاموشی نفع تو، بہر این آمد خطاب ان سے تو، انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے شرکائے مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہر شب جمعہ کو ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں یہ جو مجلس سجائی جاتی ہے، یہ دراصل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف
خونیہ شریف ترکیہ سے ہے۔ فروغ عطیت کے اس دور میں کچھ لوگ بہرحال ایسے ہیں جو اپنے پیش رو یعنی کہ اپنے بزرگان عظام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہیں، رہتے ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ اس خانقاہ کی تعمیر کا، اس خانقاہ کے قیام کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں سے خطب الاقطاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بلا شبہ پورے عالم اسلام کے متفقہ رہبر و رہنما ہیں، کیونکہ ہم جس خطے میں ہیں ہند و پاک میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اس خطے میں، تو ہمارے جو بزرگان نظام اس خطے کے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے مسائل کو کما حق حل کرنے کی کاوشوں اور کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پوسٹنگ ہے، جو تعین ہے، جو مقام ہے، وہ یورپ کی سرحدوں کے قریب ہے، بلکہ سرحدوں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے جدید ترقی یافتہ ذہن میں جو قرآن، صاحب قرآن اور اہل اللہ کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں، اللہ کی پہچان، اللہ کے دوستوں کی پہچان، اللہ کے دوستوں کی کاوشیں اور کوششیں، ہمہ وقت محنت کا جو تاثر ہے، اس کے بارے میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس کا اگر کوئی شافی و کافی جواب دیتا نظر آتا ہے تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک اور آپ کی مثنوی شریف ہے۔ مثنوی شریف کے 27,000 اشعار ہیں، جس کے بارے میں جناب عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنویو مولویو مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں یہ قرآن کی شرح کی کتاب ہے۔ 27,000 اشعار کا ایسا بحر ذخار، ایسا سمندر ہے کہ غواصی تیراکی کرنے والے کے ظرف کی بات ہے، اس کی سانس روکنے کی پریکٹس کی بات ہے کہ سمندر میں جو زیادہ سانس روک کر غوطہ لگاتے ہیں وہ سچا موتی لے کر برآمد ہوتے ہیں۔ مثنوی شریف کی اس کتاب میں اس سے نسبت، اس سے تعلق، اس سے قربت، دراصل حقیقی رب کی پہچان، انبیاء کی حرمت اور اہل اللہ سے تعلق استوار کرنے کی کتاب کا نام مثنوی شریف ہے۔ 27,000 اشعار ہیں۔ کسی عارف نے کہا مناسبت کی بنیاد پر کہ جو 6 دفاتر پڑھ لیں گے تو اس سے اگلا جو 7ویں آسمان کے مضامین معروم اسے خود سمجھائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم اور ہمارے بچے، ہماری کاوش و کوشش ہے، نوجوان اور بزرگ مسلسل اس کوشش میں ہیں۔ کس کوشش میں ہیں؟ اس کوشش میں ہیں کہ خود شناسی و خدا شناسی کا یہ سفر اس خانقاہ سے احسن انداز میں طے ہو اور لوگوں کے دلوں میں اپنے رب کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب رب کی محبت پیدا ہو جائے گی دنیا خود بخود پیچھے پیچھے آئے گی۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ جب دنیا بنانے والے سے تعلق مضبوط ہو جائے گا تو ہم مڑ کر دیکھیں گے تو دنیا پیچھے آ رہی ہوگی۔ اب یہ ذرا سی بات ہے، سمجھ کی بات ہے کہ جب ہم دنیا کی طلب میں مصروف ہیں تو ہم بہت پریشان ہیں۔ جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں جو قادر مطلق ہے تو وہ ہوتا ہے جو بظاہر ناممکن ہوتا ہے، مگر وہ کرنے والی ذات وہ کر کے دکھاتی ہے۔ تو مثنوی شریف دراصل اللہ کی پہچان کی کتاب ہے۔ اس سے جڑنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے لباس بشریت کا یہ دور 60، 65، 70، 75 جو بھی زندگی ہمیں لباس بشریت میں ملتی ہے، اس کا پورا دور
درمیان کا یہ دور اگر اللہ کی طلب اور پہچان کے لیے خرچ کیا جائے تو اس کے بعد کا جو دور ہے جو یقینی طور پر سب جانتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں کہ لوگ قبرستان جا رہے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں سے میتیں نکل رہی ہیں، تو کیا ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے کہ جیسے ان کا آج اختتام ہو گیا کل ہمارا بھی ہو سکتا ہے؟ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، ہم میں سے کون رہے گا؟ تو جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائیں اتنا ہی بہتر ہے، جتنی جلدی سمجھ جائیں یہ بات کہ اگلے منزل کی جانا ہے، ارادہ کر کے جائیں یا غیر ارادی جائیں، جانا تو ہے، تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ارادہ کر کے جائیں، تیاری کر کے جائیں، جہاں تو جو کچھ ہم نے بنایا وہ یہیں رہ جائے گا، مگر اگلی منزلوں کی تیاری کیسی ہوگی؟ جب بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں کا جو ذکر ہوتا ہے وہ روح کی غذا ہے، لنگر جسم کی غذا ہے، بہترین لنگر کا انتظام ہوتا ہے وہ جسم کے لیے ہے، جسم جس سے توانا ہوتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے، مگر جو ذکر و اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، سورہ توحید، سورہ اخلاص کا ورد ہے 1001 مرتبہ کا، یہ ہمارے روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا اتنی ہی ضروری ہے بلکہ زیادہ ضروری ہے جو جسم کی غذا سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ جسم فنا ہو جائے گا دوستوں، روح فنا نہیں ہوگی۔ خدا نے کوئی ایسی مٹی نہیں بنائی جو روح کو ڈھک سکے، مٹی جسم کو ڈھکتی ہے، روح کو ڈھکنے کے لیے اللہ نے کوئی مٹی نہیں بنائی۔ تو کس چیز کی اہمیت ہے؟ روح کی اہمیت ہے، روحانیت کی اہمیت ہے، نورانیت کی اہمیت ہے، تعلق باللہ کی کیفیت ہے۔ جب روح کو غذا ملتی ہے وہ توانا ہو جاتی ہے، اور پھر وہی جو بے شمار واقعات ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرن سے ویسے قرنی کی خوشبو آ رہی ہے، یہ سارے واقعات قرآن کے ہیں۔ اور جب اللہ چاہتا ہے دوستوں، سن رکھیں سورہ کہف کا واقعہ ہے کہ خدا جسم کو بھی دوام بخشنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ قرآن کا سورہ کہف کا واقعہ ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ نے 309 سال کی بشری زندگی دی، اور ایسی دی کہ 309 سال تک وہ سوتے رہے، نہ ان کے جسم پہ شکست و ریخت ہوئی، نہ ان کے کپڑے پھٹے۔ چلو وہ تو بندے تھے اللہ کے، اللہ کی محبت میں گھروں سے نکل کر غار میں جا کے سو گئے تھے، لیٹ گئے تھے، تو ان سے محبت کرنے والے کتے کو بھی اللہ نے 309 سال تک کی حیات بخشی۔ تو قادر مطلق کو پہچاننے کا یہ طریقہ منبر و محراب سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ عیاں ہے، کھلا ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے، مگر خانقاہوں میں جو تعلیم ہے وہ جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ روح کو طاقت دینے کے سبق کا نام ہے۔ اور ہم اور آپ ہر شب جمعہ کو، اور ہمارے مدرسے کے بچے ہمارے درمیان شریک ہوتے ہیں، ان کی خوش نصیبی پر مجھے رشک آتا ہے۔ ہم کراچی سے آ کر اس علاقے کے ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے، یقین واثق ہے کہ یہ جو محنت ہے یہ رنگ لا کر رہے گی انشاءاللہ۔ ان کے اندر سے جو ایکٹیویشن ہوگی وہ اس پورے علاقے کو منور کرنے کے لیے انشاءاللہ شافی و کافی ہوگی۔ یہ کچھ تمہیدی گفتگو گزشتہ نشست کا خلاصہ جناب ہمارے نائب آصف کامران چلپی صاحب ابھی پیش احسن انداز میں کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں جو مضمون حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ غزوہ کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، وہ غزوہ ہے۔ غزوے کا صیغہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، آپ کی ذات مبارک اس معرکے میں شریک رہی، اسے غزوے کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بھیجا وہ سریہ کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، اصحاب میں سے کسی کو منتخب کیا، اور دشمن خدا اور دشمن اسلام اور دشمن انسانیت کی دفعے کے لیے اللہ نے بھیجا، اللہ کے نبی نے بھیجا، تو وہ سریہ کہلاتا ہے۔ یک شریہ می فرستاد رسول،
ایک سریے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بحر جنگ کافر و دفع فضول، ان لوگوں سے جو فضول لوگ تھے، کام کے لوگ ہوتے ہیں اور فضول لوگ ہوتے ہیں، جو کفر کے حدوں میں ہوتے ہیں، وہ نبیوں کی اور اللہ کی نظر میں وہ فضول ہوتے ہیں، وہ خواہ مخواہ میں ہوتے ہیں، تو ان کے کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو دفع کیا جاتا ہے، ان کو دور کیا جاتا ہے، اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اور اصلاح کے امکانات ختم ہو جائیں تو پھر کیا فرمایا؟ بحر جنگ کافروں دافع فضول، کہ کافروں سے پاک کرنے کے لیے ایک سریے میں اللہ کے نبی نے ایک نوجوان یک جوان را گزید او از حزیل میر لشکر کردچو سالار خود۔ بنو حزیل عرب کا ایک قبیلہ تھا جو حزیل بن مدرکہ بن الیاس بن مفر کی اولاد میں سے تھے، قبیلہ تھا جو بنو حزیل کہلاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حزیل کے، نبی کا فیصلہ ہے، نبی کا فیصلہ ہے، ابھی ایک فرما رہے تھے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، جب مومن کی فراست سے ڈرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تنقید کرنے کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ جب مومن کے لیے احتیاط کہی جا رہی ہے، اتقا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ کر بات کرتا ہے، روح محفوظ کو دیکھ کر بات کرتا ہے مومن۔ پہلے مومنانہ شان پیدا ہوگی تو یہ صلاحیت پیدا ہوگی، جب نہیں ہوگی انکار کریں گے، کر ہی رہے ہیں انکار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو پہچانتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں۔ یک شریعہ میں فرستاد رسول بحر جنگو کافرو دفع فضول، یک جوانے را گزیدو از حزیل میر لشکر کردچو سالار خیر۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو، بنو حزیل کے ایک نوجوان کو سپہ سالار بنا دیا اور جنگ کے لیے روانہ، سریہ میں جنگ کے لیے روانہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، مولانا فرماتے ہیں، آست لشکر بیگما سرور بود، جو لشکر کا سردار ہوتا ہے اس کی مثال سر کی سی ہے، جو مقتدر ہوتا ہے، جو پسندیدہ ہوتا ہے، جو منتخب ہوتا ہے، یہ سرداری پر سرفراز کیا جاتا ہے، وہ قابل تعظیم ہوتا ہے۔ آس لشکر بے گما سرور بود، قوم بے سرور تنے بے سر بود، اور اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کا کوئی سردار نہیں ہے تو ایسا جسم ہے جس کا سر نہیں ہے، جس کا سر نہیں ہے، کیونکہ سردار کے حصے میں جو ذمہ داریاں ہیں، سردار کے حصے میں جو فضیلت ہے، وہی بنیاد پر ہے کہ وہ اس قبیلے کا سردار ہے، اور سردار اگر ہے تو وہ سر کی مانند ہے، اور اگر کسی کا رہبر و رہنما نہیں ہے، سردار نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے ہم سرداری قبول نہیں کرتے۔ کتنی زبردست بات کی، سرداری قبول کرنا، کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا، کسی کے فالوور بننا، یہ بھی بہت بڑی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ کون ایسا نہیں کرتے جن کے اندر یہ کمی ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ سستی ہوتی ہے، خود پسندی ہوتی ہے، کنجوسی ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سردار کے تابع ہونے سے روکتی ہیں۔ اللہ، مسئلہ ہی حل ہو گیا سارا۔ آج جو حال ہے اس کی وجہ یہ کہ ہر شخص اپنے آپ کو مکمل سمجھ رہا ہے، اور کسی کے تابع ہونے، کسی کے پاس بیٹھنے، کسی سے نسبت جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس کی چال ہے یہ؟ چال کس کی ہے؟ یہ ابلیس کی چال ہے، کہ جیسے وہ انانیت کا مارا خود پسند راندہ درگاہ ہو گیا تو وہ چاہتا ہے کہ مخلوق خدا بھی نکال دی جائے اللہ کے دربار سے، اس کی مرضی یہی ہے۔ دیکھیں، ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، ابلیس اولاد آدم کا دشمن ہے۔
ابلیس کی دشمنی صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، ابلیس کی دشمنی اولاد آدم سے ہے۔ کہیں وہ زنا جاری کر رہا ہے، کہیں وہ شراب جاری کر رہا ہے، کہیں وہ سود جاری کر رہا ہے، کہیں وہ ظلم جاری کر رہا ہے، الگ الگ قوموں میں الگ الگ نسخے بھیج رہا ہے، اور اس طرح سے کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اولاد آدم کو۔ آس قتلو واس بخلو ما وہ منی میں کشی سر خیش را سر میں کنی، یہ خود پسندی، انانیت، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پہچان سے دور کر دیتی ہیں۔ اس کی مثال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کی مثال پھر ایک ایسی سوچ کی مثال ایک ایسے گدھے کی سے ہو جاتی ہے جو اپنے مالک کو چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ وہ تابع رہنا نہیں چاہتا، جبکہ مالک اس کو وقت پہ چارہ بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، جگہ پہ باندھتا بھی ہے۔ ہاں، گدھے سے مثال دے رہے ہیں کہ ایسی لوگوں کی فکر کی مثال گدھے کی طرح ہے جو مالک سے بھاگ جاتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، مالک اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جا کہتا ہے تو ایسا نہ کر، مجھ سے دوری اختیار نہ کر، کیونکہ جہاں جس راستے پہ تو جا رہا ہے، جس جنگل میں تو بھاگ رہا ہے، دنیا بھی تو جنگل ہی تو ہے۔ ہم فرماتے ہیں یہاں بات کہیں سے کہیں چلی گئی کہ ایسے لوگ جو مرکز سے دور ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو اہل اللہ سے دور ہوتے ہیں، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو مالک سے بھاگ جاتا ہے، مالک اس کے پیچھے جا کر سمجھاتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے کہ آ جا، ورنہ دنیا میں بہت سے بھیڑیے ہیں جو تجھے بالکل شکر کی طرح کھا جائیں گے، تیری عمر کی پوری پونجی کو ضائع کر دیں گے، تم مجھ سے دور نہ ہو۔ تو بات تو ستوری ہم کے نفست غالبت، تو اس لیے مجھ سے بھاگ رہا ہے کہ تو کام چور ہے، تو سست ہے، کاہل ہے، مرکز کو نہیں پہچان رہا، قدردانی تجھ میں نہیں ہے، اور تو جو ہے مجھ سے فرار چاہ رہا ہے، مگر تجھے یہ نہیں پتا کہ تو کس مشکل میں پھنسنے والا ہے۔ کہ دنیا کے مثال بے شمار بھیڑیے ایسے ہیں جو ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکری کو ترنے والا سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ تو مرکز سے جڑے رہنا اور اپنے غمخواروں کے ساتھ مناسبت رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ جو اس سے الگ ہوتے ہیں، میرا قربت حق را مصطفیٰ بہر استورون نفس پر جفا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی احیاء العلوم کتاب، جو بڑی مارکت الارا کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اخلاق نبوہ، نبی کے اخلاق میں ایک واقعہ لکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اعرابی عرب کا باشندہ مسجد نبوی میں آیا اور آ کے اس نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت جو کچھ موجود تھا آپ کے پاس وہ دے دیا اس کو۔ وہ شخص مطمئن نہیں ہوا بلکہ منہ بنانے لگا اور سخت سخت باتیں کرنے لگا۔ اصحاب کے تیور بدل گئے، غصہ آ گیا، قریب تھا کہ جا کے نقصان پہنچاتے۔ اللہ کے نبی نے اصحاب کو روکا اور اس شخص کو لے کر اپنے گھر گئے، اور گھر میں جو کچھ امکان تھا زیادہ سے زیادہ اس کو نوازا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ مال مل گیا، جو بھی مل گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جو تمہیں اب خوشی ہوئی ہے چل کے میرے اصحاب کے سامنے بیان کر دو، ان کا دل تمہاری طرف سے میلا ہو گیا ہے، تو بہتر ہے کہ یہ جو اب تمہیں خوشی ہوئی ہے وہ ان پر بھی ظاہر ہو جائے، اور ورنہ ان کے دلوں میں جو میل ہے تمہارے بارے میں وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ شخص آیا اور آ کر اس نے اصحاب کے درمیان خوشی کا اظہار کیا۔ کہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اخلاق نبوہ میں واقعہ رقم فرما رہے ہیں یہ والا، کہ پھر اللہ کے نبی کے اصحاب کا دل اس اعرابی کی طرف سے صاف ہو گیا۔ وہ بربادی کی طرف تھا، نقصان کی طرف تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے کہ جو برباد ہونے سے قریب ہوتے ہیں انہیں بھی عافیت کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ میری مثال آقا نے فرمایا، میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کا اونٹ بھاگ گیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ مزید بھاگتا جا رہا ہے، تو بے شخص نے زمین سے گھاس اٹھائی، لوگوں کو روک دیا کہ تم رہنے دو اس کو،
میں خود بلا لوں گا اپنی اونٹنی کو، اونٹ کو۔ زمین سے اس نے کوئی گھاس اٹھائی ہے، بہت پیار سے اس کو پچکار کر قریب بلایا، اور جب وہ قریب آ گئی تو اس پہ کاٹی لگا کر سواری کی۔ تو اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ کو امام غزالی اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی مثال مخلوق خدا کے ساتھ ایسی ہے کہ وہ ان کا نقصان نہیں چاہتے، کسی بھی حال میں نقصان نہیں چاہتے، بلکہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں یہ مضمون کہاں سے چلا ابھی مکمل ہوگا، ظاہر ہے وہ حدیلی نوجوان کی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں بے شمار، کیونکہ خود مولانا کے پاس دلیل و براہین کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ مولانا کے علم کی وسعت کا معاملہ یہ ہے کہ جب آمد ہوتی ہے تو قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ، حیات مبارکہ کے واقعات کے ساتھ تنبیہ کے لیے ایسے ایسے واقعات رقم کرتے ہیں جہاں سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے۔ ہر کجا باشد ریاضت بارہ، اس لکی حایت نباشد چارہا، لا جرم اغلب بلا بر انبیاء کے ریاضت دادن خامہ بلاس، کہ انبیاء اور اہل اللہ پر یہ سخت وقت آتا ہے دوستوں، جو راہ خدا کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے نفس کو مار کر مخلوق خدا کی فلاح کے لیے کوئی کرتے ہیں، تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دنیا دار انہیں دکھ پہنچاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا دار اپنے مفادات کے لیے اہل اللہ کو نہیں پہچانتے اور ان کو دکھی کرتے ہیں، مگر یہ انبیاء اور اہل اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان دکھوں کو اہمیت نہیں دے کر اللہ کی مخلوق کو جہنم کے قصابوں سے چھڑاتے ہیں۔ اگر گدھا جنگل میں نکل جائے گا تو بھیڑیے کھا لیں گے، بکری ڈرائیور سے الگ ہو جائے گی تو اسے بھیڑیے کھا لیں گے، تو اسی لیے انہیں سمیٹ کر چلتے ہیں، ان کی سختی کو برداشت کرتے ہیں، ان کے طعنے تشنے برداشت کر لیتے ہیں، اور ان کے بھلے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ خل تعالو گفت حق، اسی لیے انبیاء کو اللہ نے قرآن میں، اللہ غنی، مقام اتنا بلند اور ذمہ داری اتنی زیادہ، مقام بھی بلند اور ذمہ داری بھی زیادہ، لوگ دکھی کر رہے ہیں تو اس پہ اف کرنے کی گنجائش نہیں رکھی اللہ نے کہ نہیں، ہم بھیجا ہم نے آپ کو مخلوق کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے، یہ فریضہ آپ انجام دیتے رہیں۔ قل تعالو گفت حق، این ستوران ملول اندر سبق، کہ ان کو مسلسل بلانا ہے، ان کی گردنوں کو چھڑانا ہے، ان کو مصیبت تنگیوں پریشانیوں سے بچانا ہے، یہ اہل اللہ کا کام ہے۔ اگر کچھ قومیں اہل اللہ کو چھوڑ کر ظاہرداری میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگیں تو اس سے ان کا کیا نقصان ہے؟ ان کا کیا نقصان ہے؟ ان کا تو کوئی نقصان ہے، ان کو تو بھیجا ہی تمہاری گردنوں کو چھڑانے کے لیے ہے۔ قل تعالو گفت رب، ای ستوران رمیدہ از ادب، گر نہایت اے نبی غمگی مشو، اور نبیوں کے لیے پیغام اللہ نے قرآن میں دیا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ کیا تھا؟ گزشتہ سے پیوستہ غالباً 2-3 نشست پہلے سورہ مزمل کی شرح جب کی جا رہی تھی تو وہ یہی تھی کہ وہ جو فلاں سردار مسلمان نہیں ہو رہے تو دکھ ہوتا تھا اللہ کے نبی کو، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ دکھی نہ ہوں، جو سن رہے ہیں ان کو سنائیں، جو نہیں سن رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے ابو لہب اور عتبہ امیہ بن خلف اور ابو جہل کو مسلمان کیوں نہیں کیا۔ آپ کام کریں، نتائج ہمارے پاس ہیں، آپ سے کی بات پرسش نہیں ہوگی کہ فلاں کو مسلمان کیوں نہیں کیا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ مخلوق خدا کی گر نیایندے نبی غمگی مشوں، زاد و بے تمکین تو پر از کی مشو، کہ اگر کچھ لوگ نہیں سن رہے آپ کی بات تا قیام قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ مجلس ہے
سننے والے بیٹھے ہیں، ہم کہیں کہ نہیں یہ وہاں تک بھری ہوئی ہو، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ بات یہ ہوئی کہ جتنے بیٹھے ہیں ان تک پیغام پہنچانا ہے اور ان کو راہ راست دکھانی ہے۔ خود مرو یک نیز نا ہم نابودان، ری سبب بر آسما صف شدن، کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی سگا بھائی ہے یا بہت اچھا دوست ہے، اس کو توفیق نہیں ہے، اللہ نے توفیق چھین لی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ راستہ نہیں ہے۔ کوشش بہرحال کرنی ہے، بلانا بہرحال ہے، پیغام بہرحال منتقل کرنا ہے، کہ یہ صفوں کی صفیں جو بنی ہوئی ہیں آسمانوں تک ملائکہ کی، یہ بھی تو اللہ کی ترتیب ہے، اور ہر فرشتہ مختلف ڈیوٹی پر ہے، اسی طرح ہر ذی نفس بھی مختلف ڈیوٹی پر ہیں، اللہ کے دوست مختلف ڈیوٹیوں پر ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دو قرآن، غلام جیلانی برق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، آئی تھنک 1956 میں چھپی تھی وہ، اور دو قرآن اس کتاب کا نام ہے، غلام جیلانی برق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک قرآن یہ ہے جو قرآن ہے، اور ایک قرآن یہ عالم ہے۔ ایک قرآن یہ ہے جو کتاب کی شکل میں ہے، اور ایک قرآن یہ پوری دنیا ہے جو بھی قرآن ہی کے مضامین اس میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہے ان کی کہ فرشتوں کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں۔ یہ جو محفل میں ہیں اثر لے رہے ہیں، بہت زیادہ اثر لے رہے ہیں، کچھ کم لے رہے ہیں، کچھ نہیں ہیں، تو یہ درجہ بندی ہے۔ جو بہتر درجے پر ہیں، جو ریاضت و مجاہدے کر رہے ہیں، وہ بہتر درجے پر ہیں، اور جو کسی وجہ سے سستی، کاہلی، خود پسندی، انانیت کی وجہ سے دور ہیں، تو ان کا درجہ الگ ہے۔ تو فرشتوں کی بھی صفوں کی صفیں ہیں اور مختلف ڈیوٹیز پر ہیں۔ مثلا غلام جیلانی برق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ زمین میں جب بیج کو دبایا جاتا ہے، کسی بھی بیج کو، آم کی گٹھلی کو، جامن کی گٹھلی کو، یا گندم کی گٹھلی کو، تو وہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ زمین میں ہم دبا کے، کسان دبا کر فارغ ہو جاتا ہے۔ زمین سے اس کی سورہ محمد کی آیت ہے، وَأَخْرَجَ شَطَّهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ اب وہ جو بیج میں سے جو کوپل نکلتی ہے، اخرج شطہ کے انداز میں نکلتی ہے، کہ اس بیج سے نکلنے کے درمیان 56 فرشتے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں جو اس کو نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم لوگ چھوٹا کر کے دیکھ رہے ہیں معاملات کو۔ صرف ایک بیج سے ایک کوپل کے نکلنے کے عمل کے دوران 56 فرشتے، بیکٹیریا کا نام دیا، میں بیکٹیریا کا استعمال نہیں کروں گا، مختلف بیکٹیریا، 56 بیکٹیریا کام کرتے ہیں، انہوں نے لکھا، ہم اس کو کہتے ہیں 56 اللہ کے مخلوق اس دانے کو پھاڑ کر اس میں سے درخت بنانے کے عمل میں اپنا رول پلے کرتی ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے کیسے کیسے اسباب بنائے ہیں۔ جب ان اسباب پہ بات کریں گے تو اللہ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بیج سے درخت کو نکالنے کے لیے اتنی حکمتیں اختیار کرتا ہے، تو آپ سوچیں ہمارے بارے میں کس حد تک فکر مند ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے مشکل میں نہ پھنسے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تکلیف نہ اٹھائے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے جسم کے پیر میں کانٹا نہ چبھے۔ یہ کانٹے سارے ہمارے اپنے پسند کے ہیں جو چبھ رہے ہیں۔ با صفے گوچہارا منصبے در سمو یہ جان اخبار نبی، 100 ہزاروں چشمہ اورانی ہی چشمے اسما آگانے۔ اسی طرح آئیے جسم پہ بات کر لیتے ہیں۔ جو کام آنکھ کا ہے وہ کان نہیں کرتے، جو کام آنکھ کرتی ہے وہ کان کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے وجود میں دیکھ لیجئے، سب علی صفیں بنی ہوئی۔ اگر ہزاروں کان بھی ہوں دیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ کو متعین کیا ہے، اور ہزاروں آنکھیں ہوں سونگھ نہیں سکیں گی، کیونکہ سونگھنے کے لیے اللہ نے ناک کو متعین کیا۔ اللہ اکبر!
کیسی کیسی مثالیں معلوم دیتے ہیں کہ ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارے کان جو کام کر رہے ہیں وہ تمہاری آنکھ نہیں کر رہی، اور تمہاری آنکھ جو کام کر رہی ہے وہ تمہاری ناک نہیں کر رہی۔ اس طرح خدا کی پہچان کو سمجھو کہ ایک ایک عضو اللہ نے الگ الگ حکمتوں سے بنایا اور ان سے الگ الگ کام لے رہا ہے۔ جیسے جیسے تم اس پہ فکر اختیار کرو گے، توجہ دو گے، ویسے ویسے تمہیں اللہ کی ربوبیت، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ کی شان ربوبیت پہچاننا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم سب تو غفلت میں اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس پورے 24 گھنٹے میں کہیں بھی اللہ کی پہچان کا عنصر نہیں ہے۔ خود ہمارے وجود میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ ہم فرماتے ہیں کسی وجود میں خون کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں، پیپ کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں، دودھ کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں، سفرے کی لائنیں پڑی ہوئی ہیں، سب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں۔ جب اس میں اس کی ربوبیت کے انکار کی وجہ سے اختلاط پیدا ہوتا ہے، تصادم پیدا ہوتا ہے، تو خلے کے اندر بغاوت ہو جاتی ہے۔ بغاوت ہوتی اسی لیے ہے کہ اس سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کا معاملہ ہر دور میں رہا، انبیاء کا معاملہ ہر دور میں رہا کہ ہلکا پھلکا سا بخار کی علامت آئی اور جان آفرین کے حوالے کر دی۔ یہاں آئی سی یو اور سی سی یو جو سجے ہوئے ہیں، آئی سی یو اور سی سی یو جو سجے ہوئے ہیں وہ اس لیے سجے ہوئے ہیں کہ اس خلے کے اندر اللہ سے بغاوت کی وجہ سے اس کے اندر بغاوت ہوتی ہے، اور جب اس کے اندر بغاوت ہوتی ہے تو کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ پنج ہے ظاہر و پنج، یعنی کہ ظاہری اور باطنی حصے جو ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، کہ آنکھ دیکھتی ہے، ناک سنتا ہے، کان سنتا ہے، اور مختلف حصے اللہ نے عنایت کیے ہیں۔ جب اس کی پہچان پیدا ہوگی تو اس کے بنانے والے کی پہچان ہوگی، اور جب اس سے غفلت ہوگی تو بنانے والے کی پہچان پیدا ہی نہیں ہوگی۔ معاشر میں گئے شیخ تو امال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال، ہر کسے کو از سفیدی وی سرکراش میل روا سوئیے سفید کا ناکشاز، تو جو گفتارے تعالو کم مکن کیمیوی بش شگر است ان سخن، گرم سے گردد دزے گفتارت نفی کیمیو رو ہیچ ازوی۔ تم پکارتے رہو، تم غالباً یہ مجلس بھی اسی انداز کی ہے کہ اپنے سے کام کرنا ہے، اپنے سے کام کرنا ہے، مجلس سجانی ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، ان کے سماعتوں سے گزارنا ہے، ساتھ ساتھ دعا کرنے اللہ ہم نے اپنی کوشش کر لی، اثر تو پیدا کر دے۔ ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو کیا کرو، موبائل سے کھیل رہے ہوتے یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے۔ ہاں، خدا کی توفیق کی بنیاد پر اس چھپر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں وہ سن رہے ہیں جو ماضی میں نہیں سنا، نہ غور کیا کہ آنکھ دیکھتی ہے، کان جو ہے سنتے ہیں، کان آپ 1000 جمع کر لیں نہ دیکھیں گے نہیں، وہ سنیں گے۔ تو ہر الگ الگ کیفیت کو پہچاننے کے لیے کیا سجیشن ہے، کیا رائے ہے اور کیا اصرار ہے کہ تم اپنے حصے کا کسے کہا جا رہا ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ غنی، سلیکٹڈ لوگوں سے کہا جا رہا ہے۔ کن پہ محنت کرنے کے کہا جا رہا ہے؟ جو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ان پہ محنت کروائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کو بہرحال وہ پسند ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، جس کا مال ہوتا ہے اسی کو محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے نا سارا کا سارا، تو اللہ نے اپنے مال کو بچانے کے لیے اللہ کو متعین کیا ہے کہ تم جا کر انہیں بار بار یہ سبق بتاؤ کہ اللہ موجود ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کرتا ہے۔ تم نے اپنے بچہ پیدا کیا اپنے شوق میں، وہ بچہ تمہاری دوائی لے کر آتا ہے، تمہارا سر دباتا ہے، یہ اللہ کی نوازشات ہیں۔ تم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی طرف سے کیسی کیسی نوازشات ہیں۔ اسی لیے ای جمع گر ماست نفس کافرش گفت و سوش دہد رو آخرت۔ آپ سے مراد اہل اللہ انبیاء سے یہ اللہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو چڑھانے کے لیے مستقل مصروف عمل رہیں۔ قل تعالو اے غلام،
ہے کہ ان اللہ یدعو بالسلام، کہ قل تعالوا مسلسل برانے، مسلسل پکارنے، مسلسل محنت کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں تو بہت محنت کرتے ہیں، ہم اس شو میں رہتے ہیں کہ کہاں زیادہ منافع ہے، پلاٹ خریدنے میں، گھر خریدنے میں، مال کرنے میں، اسٹاک ایکسچینج میں، اس میں ہماری ساری محنت صرف ہو رہی ہے، تو اللہ کے راستے کے لیے محنت کہاں ہو رہی ہے؟ جبکہ اصل غذا وہی ہے کہ جو راہ خدا میں محنت کی جائے گی، جو راہ خدا میں محنت کی جائے گی اس کی ڈاکومنٹیشن ہوگی، اس کا ریکارڈ ہوگا، اور جو نفس اور اپنے دنیا کو سنوارنے کے لیے ہوگی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا۔ بات چلی تھی ایک حزیلی نوجوان کو منتخب کیا اللہ کے نبی نے لشکر کے افسر کے طور پر، تو پھر کیا ہوا؟ بات کہاں سے کہاں گھما کے مولانا واپس لے کر آ رہے ہیں۔ تو پیمبر سرورے کر از حزیل از برای لشکر منصور خیل، بوالفضول از حضرت طاقت نداشت اعتراض لار نسلما بر فراج۔ جب آپ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار مصطفیٰ کو استعمال کرتے ہوئے امام الانبیاء نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ایک حزیلی نوجوان کو آپ نے فوج کا سربراہ بنایا، اس میں کیا ہوا؟ چوں پیمبر سربرے کرد از حزیل از برای لشکر منصور خیل، ایک لشکر کا سردار بنایا، بوالفضول از حسد طاقت نداشت، ایک بالفضول نے، فضولی نے، نہ پہچاننے والے نے، بڑھ کر کہوں تو ایک منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ کیا کہا؟ اعتراض لا نسلمو بل فراج، کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ماضی میں گدھا دکھایا، بکری دکھائی، جو مرکز سے دور ہوگی وہ برباد ہو جائے گی، یہاں قدم قدم پر ہمارے اپنے وجود کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دکھایا گیا۔ اب آگے اللہ کے نبی کے حیات مبارکہ سے ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ایک لشکر کا سردار ایک جوان کو بنایا، تو ایک حاسد نے آپ کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ حاسد اعظم پتہ ہے کون ہے دوستوں؟ حاسد اعظم جو ہے وہ ابلیس ہے، سب سے بڑا حاسد ابلیس ہے۔ آدم کو اللہ نے بنایا، ابلیس نے بناتے ہوئے دیکھا اور اپنے آپ کو افضل کہا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں افضل ہوں۔ حسد کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے کو نہ ماننے والے، حسد کی بنیاد پر خود کو بہتر سمجھنے والے، حسد کی بنیاد پر دوسرے کو کمتر سمجھنے والے ابلیسی طبقے کے کہلاتے ہیں۔ اپنی عبادتوں پر ناز ہے، اپنے خاندان پر ناز ہے، اپنے علم پر ناز ہے، اپنی ریاضت پر ناز ہے، یہ سارے ناز کہاں لے جاتے ہیں؟ یہ سارے ناز راندہ درگاہ کر دیتے ہیں۔ ابلیس سے بڑھ کر حاسد اعظم کوئی نہ ہوا، اور جتنے حاسد ہیں جس دور کے بھی ہیں دوستوں، انبیاء کے دور کے ہوں، بعد کے دور کے ہوں، اس دور کے ہوں، آنے والے دور کے ہوں، جتنے حسد کرنے والے ہیں وہ کس پارٹی کے ہیں؟ سمجھ لیں، خود بخود سمجھ لیں کہ ابلیسی پارٹی کے ہیں۔ آج تکبر جملہ اندر تاپ رکھے، مردہ جاؤں زندہ اندر محرقے، یہ تکبر کرنے والے، یہ خود پسند اللہ کے اور اللہ کی نبیوں کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، جو اس وقت بھی موجود تھے۔ اہل علم بھی بیٹھے ہیں، حفاظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور صلاۃ کا سلسلہ مسجد میں قائم ہے، اس کے علاوہ بے شمار تربیت ہو رہی ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں، مختلف موقعوں پر خدا کی ترتیب کے مطابق میسیجز کنوے کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی موجود ہیں اور آپ کے ذریعے تربیت ہو رہی ہے، تو سورہ منافقون کی کہاں گنجائش ہے؟ قرآن میں ایک سورت ہے سورہ منافقین یا منافقون، حافظ پر کہاں گنجائش ہے؟
معروف فرماتے ہیں منافق با موافق در نماز، کہ منافق نماز میں تمہارے برابر کھڑے ہیں. منافق با موافق در نماز بیرئی استیزائیت نے نیاز، کہ منافقین نماز میں تو کھڑے ہیں وہ نماز میں نہیں ہیں. وہ نیاز بندی سے عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں کھڑے ہیں، بلکہ وہ اپنی دنیا کی پلاننگ کرنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے اس دوران آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے وہ؟ منافق ہیں. منافق با موافق در نماز، موافقت میں نماز میں تمہارے ساتھ ہیں. بہرئی استیزائیت نے نیاز، کہ وہ استیزے کے لیے، ٹھٹول کے لیے، مذاق کے لیے کھڑے ہیں، نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کون ہے وہ؟ منافق ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورہ منافقون کا نزول اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا جب نبی کے دربار میں منافق موجود ہیں تو بعد میں کیسے کیسے ہوں گے اور کیسے کیسے روپ میں ہوں گے، اس کی پہچان کیسی ہے. سوال اٹھا اللہ کے نبی یہ ہم کیسے پہچانیں گے کون منافق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اٹھا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سورہ منافقین آئی ہے تو نماز میں ساتھ کھڑے ہیں، ہم کیسے پہچانیں؟ امامے بھی ایک جیسے، کپڑے بھی ایک جیسے، جبہ و خبہ و دستار بھی ایک جیسا، پھر ہم کیسے پہچانیں کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 4 5 6 8 بیٹھے ہوں تو وہاں علی کا ذکر کرنا، جو خوش ہوں گے وہ مومن ہیں، جن کا منہ بنے گا وہ منافق ہے. کرائٹیریا، پیمانہ متعین کر دیا، فار ایور کے لیے کر دیا کہ جہاں 4 6 لوگ تمہاری نظر میں مومن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تم علی کی فضیلت بیان کرنا. علی کیا ہو گیا؟ علی پیمانہ قرار پائے، علی پیمانہ، ان کی ذات پیمانہ قرار پائی کہ جو علی کے ذکر پر خوش ہو وہ مومن ہے، اور جس کے اندر کدورت بھری ہوئی ہوگی وہ منافق ہے. علی کے ذکر پر جو چہرہ بنائے وہ منافق ہے. تو منافق معاشرے میں ہر دور میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا منافق ہے. از تکبر جملہ اندر تفرقے، مردہ جاں زندہ اندر محرقے، کہ وہ بظاہر زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، چل پھر رہا ہے، خاندان بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، تجارت بھی کرتا ہے، مگر وہ زندہ نہیں ہے. وہ زندہ نہیں ہے. اس کی زندگی، اس کی جو حیات ہے وہ حیات نہیں کہلا رہی، بس وہ وقت گزاری، فضولی میں وقت گزاری کر رہا ہے. وحشت ہم چوں موکل میں کشد، کے بجو الزول من حوج رشد. تو اس طرح بے شمار. ہاں ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی فکر، اپنی علم، اپنی روشنی پھیلانے کے لیے مصروف عمل ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے وہ کیا ہے؟ سورہ عنکبوت کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جو جدوجہد کریں گے، جو محنت کریں گے، جو راستے کو پہچان کر، حق کو پہچان کر کام کریں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ ان کے راستہ کشادہ کر دے گا، اللہ ان کو راستہ دے دے گا. اور جو ظاہرداری کی بنیاد پر، فکری انحطاط کی بنیاد پر، سطحیت کی بنیاد پر ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ ان کی مثال اس گدھے کی طرح سے ہوگی جو اپنے مالک سے بھاگ گیا، اپنے مالک سے دور ہو گیا اور بھیڑیوں کا نوالا بن گیا. اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس معترض اعتراض کرنے والے شخص نے اللہ کے نبی کے فیصلے پر اعتراض کیا کہ آپ نوجوان کو بنا رہے ہیں سردار. گفت نے یا رسول اللہ مکن سرور لشکر مگر شیخ کہن. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نوجوان کو نہ بنائیں. دیکھیں بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے آج کی اس نشست میں. اگر تمہارے پاس اتنی عقل یا دور اندیشی ہوتی تو تم سردار بنے ہوئے ہوتے نا. بہت بڑا میسج چھپا ہے کہ جو اپنے اکابرین کے فیصلوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تنقید کر رہا ہے وہ ادنا ہے، اور بڑی بڑی ذات پر تنقید کر رہا ہے. اسی طرح ہر دور کے ادنا، اگر ان میں صلاحیت ہوتی تو وہ مسند پر ہوتے،
وہ محراب پر ہوتے، وہ فضیلت کے اعتبار سے بلند ہوتے، وہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے اندر کمی ہے۔ گفت نے یا رسول اللہ مکن سرور لشکر مگر شیخ کہن، ہم تو گفتی ای وہ گفتی تو گو پھر بوشد پھر شوا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ لشکر کا جو سردار ہے، بات لشکر کے سردار کی، سردار بنانے کی چل رہی ہے، اور کیسے کیسے نکات ہیں جو مولانا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نبی کے فیصلے پر معترض ہونا ہی حد سے گزر جانے کے مترادف ہے، شیخ کے فیصلے پر اعتراض کرنا بھی حد سے گزر جانے کے مترادف ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے خضر کے فیصلے پر اعتراض کیا، آ جائیے قرآن سے، قرآن میں رہتے ہیں، سورہ کہف میں جب ملاقات ہوئی موسیٰ کلیم اللہ کی حضرت خضر صاحب السلام سے، کیونکہ اللہ کی طرف اشارہ تھا کہ جاؤ میرے دوست سے جا کر ملو۔ یہاں ایک بہت اہم میسیج ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے مجمل بحرین تک سفر کیا، اور آپ نے فرمایا، مثنوی شریف کا مضمون ہے کہ اگر مجھے 1000 سال بھی چلنا پڑا تو اللہ کی دوست کی تلاش میں سرگردہ رہوں گا، 1000 سال چلوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں، جو اللہ سے کلام کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ پھر شیخ کی تلاش، اللہ کے بندے کی تلاش، اللہ کے محبوب کی تلاش میں موسیٰ کلیم اللہ 1000 سال چلیں گے، تو اور لوگوں کے لیے کیا میسج چھپا ہوا ہے؟ اچھا بھائی، ملاقات ہو گئی، مجمع بحرین کو ملاقات ہو گئی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بہت گفتگو پھیل جائے گی، میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ سے جب ملاقات ہوئی، السلام سے جب السلام کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ نہیں میں کروں گا حضرت، میں کروں گا، میں آپ کے ساتھ جو آپ کہیں گے میں کروں گا۔ دیکھ لو، تو پہلے ہی مرحلے میں جب سفر شروع کیا ان دونوں حضرات نے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اچھی خوبصورت بڑی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ سورہ کہف کا مضمون ہے۔ میری خواہش ہوتی ہے دوستوں کہ آپ لوگ جو یہاں سنیں نا، تو اس کی کنفرمیشن کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کریں، جائیں قرآن کھولیں، وہ مضامین کو پڑھیں، تاکہ نئی روشنی پیدا ہو۔ پہلے مرحلے میں کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت نبی ہیں، آپ نے اعتراض کیا کہ اچھی خاصی کشتی آپ نے خراب کر دی، دیکھا ہم نے تم نے کہا تھا ہمارے ساتھ رہ کے تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ کروں گا۔ کچھ آگے گئے تو ایک بچے کھیل رہے تھے، ایک بہت ہی خوبصورت بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ یہاں پھر اعتراض آ گیا شریعت کا کہ آپ نے اچھا خاصے بچے کو، ایک انسان کو مار دیا، ایک نفس کو مار دیا۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ رہ کے آپ وہ سوال نہیں کریں گے، خبر نہیں کر سکیں گے۔ اچھا ایک چانس اور دے دیں۔ آگے کچھ اور گئے تو وہاں پہ ایک دیوار گری ہوئی تھی، گرمی کے دن تھے۔ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کام یہ لیا کہ وہ دیوار کی تعمیر کروائی پوری۔ اس محلے کے لوگوں نے نہ پانی کو پوچھا نہ شربت کو پوچھا، بھوکے پیاسے شام تک کام کروایا۔ پھر اعتراض کر دیا کہ آپ نے کام کروایا۔ ھذا فراق بینک و بینہم، یہاں سے تمہارا اور میرا راستہ موسیٰ الگ ہے، یہاں سے موسیٰ تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے۔ میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ تو دیکھو پھر کیا ہوا شرح کی کہ وہ جو کشتی تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، وقت کا بادشاہ کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا، میں نے بظاہر عیب پیدا کر دیا، وہ ٹھوک ٹھاک کے چلا لیں گے۔ پھر وہ بچہ جو تھا وہ اپنے ماں باپ کے لیے امتحان بننے والا تھا، وہ ان کو راہ سے ہٹانے والا تھا، جبکہ وہ بہت متقی و پرہیزگار تھے۔ خدا جب ایک لیتا ہے تو 70 دینے پر خود رکھتا ہے۔ ایک لیا، خدا کا وعدہ 70 کا ہے، تو خدا نے ان کو 70 بیٹے عطا کر دیے بعد میں، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اور تیسرا دیوار جو تھی وہ یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ چھپایا تھا۔ یہ کون جان رہا ہے؟ اللہ کا دوست جان رہا ہے، موسیٰ نہیں جان رہے۔ کون جان رہا ہے؟ اللہ کا دوست یہ بات جان رہا ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ یہ دیوار گر گئی ہے، اگر راستہ بن جائے گا کچھ عرصے میں نکل جائے گا۔ اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ اس کو بچوں کے لیے جوان ہونے تک بچا کے رکھنا ہے، اس لیے میں نے تم سے دیوار جو ہے تعمیر کرائی۔ 3 ایسی باتیں جس میں موسیٰ کلیم اللہ معترض ہوئے۔ معلوم یہاں سے ایک پیغام نکالتے ہیں کہ تو اپنے شیخ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرنا کبھی بھی۔ اپنے شیخ جن کو تم شیخ مانتے ہو،
جس کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دیا ہے اور یہاں سے لے کے معاشر تک کی ذمہ داری اس نے تمہاری قبول کی ہے، اس کے فیصلوں پہ اعتراض نہ کرنا، ورنہ کسی وقت بھی شیخ یہ کہہ دیں گے ھذا فراق بینک و بینہم، یہاں سے تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے، یہاں سے تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے۔ تو شیخ کے فیصلوں پر، نبی کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے منافق نے یہ کہا کہ جو لشکر کا سردار سفید بالوں والا کوہنا مشق ہونا چاہیے، وہ تجربہ اس کے پاس زیادہ ہے، نوجوان میں طاقت اور ہمت بہت ہے مگر اس میں تجربہ نہیں ہے، کس کے پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ نبی کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ امکان ہے، امکان ہے جو اللہ محفوظ کو دیکھ کر بتاتے ہوں، پڑھتے ہوں، ان کے فیصلوں پر اعتراض کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ جو خود سونے کی طرح کامیاب اور نایاب ہوں، ان پر اعتراض کرنا کسی تانبے اور لوہے کا کام نہیں ہے۔ جو خود ہیرا ہوں، جو خود سونا ہوں، ان کے فیصلوں پہ اعتراض کرنا۔ گر اسرار سخن گوی بری، من سخن گویم چو جعفری، کہ جو جوہر اللہ جن کو عطا کرتا ہے، اللہ جن کو فضیلت دیتا ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے محنت شاقہ کے نتیجے میں، وہ اور وہ جو نو آموز ہے یا نیا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ خاموشی بہراست گفتن ہم چجو، اسی لیے وہ لوگ جو تربیت میں ہوتے ہیں، وہ لوگ جن پر نوازشات ہوتی ہیں، ان کی مثال معروف فرماتے ہیں، ان کی مثال دریا کی سی ہے، اور جو بہت زیادہ ضروری اور غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں، ان کی مثال نہروں کی سی ہے۔ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ فضیلت دریا کو حاصل ہے۔ جو کم سخن ہیں زیادہ جانتے ہیں، کم بولتے ہیں۔ جو سربراہ ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں اور بولتے کم ہیں۔ کیا کسی کو اعتراض کی گنجائش ہے نبی کے فیصلوں پر؟ قطعی نہیں ہے، کیونکہ آپ بہتر دیکھتے ہیں، اور اب ان کیفیات کی عکاسی ایسے ہو رہی ہے کہ جو اہل اللہ ہیں ان کی مثال دریاؤں کی سی ہے۔ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ بولنا کمال نہیں ہے، خاموشی کمال ہے۔ بولنا کمال نہیں ہے، پینا کمال ہے، روکنا کمال ہے، اس بنیاد پر فیصلے کرنا۔ خاموشی بہراست گفتن ہم جو کہتے ہیں نہر کو، اور بحر کہتے ہیں دریا کو۔ دریا وسیع ہوتا ہے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی نظر میں وسعت ہوتی ہے۔ یہ بہت سی وہ باتیں بھی مخلوق ہے خدا کی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، جو برا بھلا بھی کہتے ہیں مگر کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ برا بھلا کہتے ہیں، پتہ چل جائے تو نہ کہیں، تو اس کے باوجود ان کی خدمت، ان کے لیے دعائیں، ان کے راستے کو بہتر کرنے کی جدوجہد کون کرتے نظر آتے ہیں؟ اہل اللہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم چنی پیوستہ کرواں بے ادب پیش پیغمبر سخن زاں سرد لب، وہ شخص مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا تھا کہ آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، آپ نے نوجوان کو بنا دیا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ بوڑھے کو بناتے۔ ٹھنڈے ہونٹوں سے وہ نبی سے مکالمہ کر رہا ہے، نہ اس میں جوش ہے، نہ اس میں گرمی ہے، نہ اس میں طاقت ہے، نہ اس میں عملیت پسندی ہے، نہ نبی کے مقام کو پہچاننے کا جذبہ ہے۔ وہ نبی سے بحث کر رہا ہے۔ دست می دو یا سخن او بے خبر، وہ بے خبر مستقل بول رہا ہے۔ تو آج کی نشست میں خلاصہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم آج سے ہی فیصلہ کریں کہ ہم کم گفتگو کریں اور زیادہ سنیں، ہم گفتگو کم کریں، کوتاہ کریں، اور سماعتوں کو تیز کریں۔ اور فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 4 سال تک صرف سنتا ہے، کئی سال تک سنتا ہے نا، وہ تو سنتا رہتا ہے۔ پھر پہلا لفظ بولتا ہے ابا یا اماں،
تو 4 سال جو وہ سن رہا تھا وہ اس کی ریاضت کا دور تھا، وہ اس کی خاموشی اس میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے تھی، اور جب گہرائی پیدا ہو گئی اس نے بولنا شروع کیا تو پر بولنا شروع ہو گیا۔ تم بھی یہ کرو کہ اپنے نفس کی تربیت دو اور کم بولو، بالخصوص ان کے سامنے، بالخصوص ان کے سامنے۔ اللہ غنی اللہ پیش بینا شد خاموشی نافتو، بینا کے سامنے دانا و بینا، پیش بینا شد خاموشی نافتو۔ یہ شعر اکثر یہ فقیر پڑھتا ہے جہاں محسوس کرتا ہے محفل میں کہیں اس کی ضرورت ہے تو میں پڑھتا ہوں، پیش بینا شد خاموشی نافتو، زی سبب آمد بحری آمد خطاب انستو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے، پیش بینا شد خاموشی نافتو، جب کسی جانکاری والے علم والے کے سامنے خاموش رہنے میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ یہ سبب بحری آمد خطاب، قرآن کا مضمون ہے جب قرآن پڑھا جائے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، تو خاموشی اختیار کرو۔ مولانا یہاں سے دلیل لا رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اختیار کرو، اور جب کوئی صاحب فیصلہ گفتگو کر رہا ہو تو تمہاری خاموشی تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اس کی رائے پہ رائے دینا حد درجے بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ محفلوں میں، مجلسوں میں جن کی علمی سطح بہت محدود ہے، وہ ان پر گفتگو کرتے ہیں جن کی کرنے کا حق نہیں ہے، مگر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مصنوی شریف دراصل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری لمیٹیشن کیا ہیں، ہماری حدیں کیا ہیں، ہمیں کہاں تک جانا ہے، کہاں تک بولنا ہے۔ اور یہ ادب ہمیں کوئی نہیں سکھا رہا، بلکہ بے ادبی سکھا رہے ہیں، گستاخی سکھا رہے ہیں، چھٹاک پٹاک بولنے کی باتیں طریقہ سکھا رہا ہے۔ کون یہ بتائے گا کہ کہاں خاموشی بہتر ہے اور کہاں گفتگو بہتر ہے؟ یہ مولانا روم بتاتے ہیں، پیش بینا شد خاموشی نفتو، زن سبا بحری آمد خطاب انستو، جب قرآن پڑھا جائے کسی اہل حال کے سامنے بیٹھا جائے تو وہاں خال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی اہل حال ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کا فرستادہ ہو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا چکا ہو، تو اس کے سامنے خاموشی بہتر ہے، اور اس کے فیصلوں پر سر تسلیم خام کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اہل حال کے سامنے خال کی گفتگو کرنا یہ حد درجے جو ہے عیب کی بات ہے، بے ادبی کی بات ہے، گستاخی کی بات ہے۔ اس سے بچنا حد اس لیے ضروری ہے کہ یہ مثنوی شریف ہمیں تربیت دے رہی ہے، ہمیں سکھا رہی ہے کہ کہاں ہمیں بولنا ہے اور کہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فضولی حد سے تجاوز کرنے والا منافق گفتگو کر رہا ہے۔ مثال کہاں سے لی؟ نبی کی ذات سے، اور سمجھا یہ پیغام رہے کہ آج بھی فارمولا اپلیکیبل اس لیے ہے کہ اسی فکر کے مطابق چلنا ہے۔ در حضور مصطفی خاندخو، میٹھی اور مٹھاس والی گفتگو کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص مستقل بول رہا ہے۔ اللہ غنی ماتے در حضور مصطفیٰ، در حضور مصطفی خند کہتے ہیں میٹھے کو، شکر خند کہتے ہیں نا، ایک مثال دیکھیے سمجھاتا ہوں۔ شکر خند کہتے ہیں کہ وہ جو آتا ہے جڑ آتی ہے، اس کو بال کے کھاتے ہیں، میٹھی ہوتی ہے نا بہت، تو خند کہتے ہیں یہاں پہ در حضور مصطفی خند کو، جن کی خوبی ہی جو ہے وہ یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ غنی، اللہ غنی، کیا مولانا کا انداز ہے۔ در حضور مصطفی خاندخو، چوزہد برد عرب از گفتگو، جب حد سے تجاوز کر گیا وہ گفتگو کرنے میں، آقا کے فیصلے پہ اعتراض کرنے لگا۔ اس دور کا معترض ہو یا اس دور کا معترض ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر تنقید کریں گے تو اس کی پیمنٹ کرنی پڑ جائے گی۔ آنچہ والنجم سلطان عباس، لب گزیدہ سرد لب را گفت باز،
کہ جب کس پر، جن پر اللہ نے وحی کی، سورہ عبس اور سورہ نجم اور پورا قرآن آپ پر نازل ہوا۔ اللہ غنی، اللہ غنی، پورا قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ تم پر کیا نازل ہوا؟ کھانے سونے کے علاوہ کوئی اور میسج نازل ہوا؟ ہاں، دنیا سنوارنے کے علاوہ کوئی میسج نازل ہوا؟ دنیا سمیٹنے کے علاوہ کوئی میسج نازل ہوا؟ ارے آپ پر تو پورا قرآن نازل ہوا، سورہ نجم اور سورہ عبس، عبسا وتولی اذ جاء الاعمی، یہ مضامین آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں رکھے۔ تو تم پر کیا نازل ہوا؟ جب تم پر نازل نہیں ہوا کچھ، تو تمہاری بیٹی سیمی ہے کہ جب ان کے بارے میں بات ہو تو خاموشی اختیار کرو اور ہوشیار ہو جاؤ۔ آشہ منج سلطان عبس، لب گزیداں سرد لب را گفت بس، دست میزد بہر من اش بردہاں، چند گوئی دانا یہ چند گوئی پیچ دانا یہ نہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حد سے تجاوز کر گیا، لفظ کو سمجھیں گے مرحوم، جب حد سے تجاوز کر گیا تو آپ نے، جن پر اللہ نے سورہ عبس اور سورہ نجم والنجم کی صورت نازل کی، آپ نے اس کو روکا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چند گوئی اے لجوج باصفا، اینفو دے پیش مصطفیٰ، کہ وہ بالکل جاہلانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس دور میں یا اس دور میں جو جاہلانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلم کرے گا، بات کرے گا، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ چند گوئی اے لجوج باصفا، اینفو دیو پیش مصطفیٰ، یہ کب تک یہ تم پھوک پھاک کرتے رہو گے؟ کب تک تم بولتے رہو گے؟ صد ہزاروں حلم دارد ان گروہ، کہ یہ جو گروہ ہے اللہ کے دوستوں کا جو گروہ ہے، ان میں حلم، برداشت، درگزر، اللہ نے ہزار پرسنٹ کے حساب سے کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ حلم حق گرچہ مواسا کند، اللہ کا حلم گرچہ مواسا کند پردہ پوشی کرتا ہے۔ حلم حق گرچہ مواسا کند، چونکہ از حد بگذرد رسوا کند، جب لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور اللہ کے حلم اور درگزر کو نہیں سمجھتے، تو خدا کیا کرتا ہے؟ چونکہ از حد بگذرد رسوا کند، پھر کیا ہوتا ہے؟ رسوائی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی دی ہوئی رعایت کو نہ سمجھ کر دل بڑے ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا جرم تو کیا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، اتنا بڑا بلنڈر کیا، دھوکہ دیا کسی کو، دیکھو کچھ نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ خدا کا حلم تمہیں رعایت دے رہا ہے، جب تم حد سے گزر جاؤ گے، چونکہ از حد بگذرد رسوا کند، پھر کیا ہوگا؟ خدا کی پکڑ آئے گی اور خدا جو ہے رسوائی سے ہم کنار کرے گا، اور جو حد سے گزر جائیں گے، خاص آباد کہ از خم میں نبیز نیمئی مستی و یک شبیز، کیونکہ یہ وہ اللہ کی نوازشات جو ان کے حصے میں آتی ہیں، اہل اللہ کے حصے میں آتی ہیں، انبیاء کے حصے میں آتی ہیں، تو ان میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ان میں حلم پیدا ہوتا ہے، درگزر پیدا ہوتا ہے، جانتے ہیں پھر بھی رعایت کرتے ہیں، منہ گھما لیتے ہیں۔ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارا منہ ہے، اللہ کا منہ نہیں ہے، ہمارا منہ ہے، اور انبیاء کا منہ ہے، اللہ کا منہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی شان رحیمی کے صدقے اور طفیل میں وہ پردہ پوشی کرتے ہیں، رعایت دیتے ہیں، مگر جب حد سے گزر جاتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا رسوائی کا انتظام کرتا ہے۔ جو اہل اللہ کے ساتھ حد سے تجاوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ گروہ جو اہل اللہ کا گروہ ہے، انبیاء کا گروہ ہے، اللہ کے دوستوں کا جو گروہ ہے، ان میں حلم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ برداشت ہے، یہ حد سے زیادہ بڑھ کر رعایت دیتے ہیں۔ خاص آباد کے از خم میں نبیز نیمے کے مستی و یک شبیز، کہ ان کے حلم کی مثال ہے، اس کا نشہ ایک رات میں نہیں اترتا، مسلسل رہتے ہیں۔ آنکھ اصحاب کہف از عقل و نقل 609 سال گم کردن عقل، اسی طرح دیکھو
مثال کے لیے قرآن سے سورہ کہف سے دوبارہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کی جب نوازشات حصے میں آتی ہیں تو 309 سال تک اصحاب کہف سو رہے ہیں، زنان مصر جامع خوردان۔ اللہ کی نوازشات ہی کی مثال ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے بڑے گھروں کی عورتوں، حسین عورتوں نے جب اللہ کے شاہکار کو، یوسف کو دیکھا تو اپنے وجودوں کو مٹا کر اپنے انگوٹھے کاٹ لیے۔ یہ عذر قرآن جو ہے ساحرہ ہم شکر موسیٰ دوستن، ایسی نوازش ہوئی فرعون کے دربار کے جادوگروں پر اللہ کی جانب سے۔ جب وہ ناکام ہو گئے اور حق کو پہچان گئے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ بات سنی، نوازش کی اس لہر کو فرعون نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹوں گا۔ تو نے کہا اب ہم حق کو دیکھ چکے ہیں، اس وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نوازش ہمارے حصے میں آ گئی ہے، اب تم ہمیں قتل بھی کر دو گے تو ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نوازشات خداوند مطال ہے، جس پر ہوتی ہے اس کا معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بشارت دی حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کو، جب ان کے دونوں ہاتھ ایک جنگ میں کٹ گئے تو اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ نے دونوں ہاتھ کے بدلے جعفر کو 2 پر دیے ہیں، جس کے ذریعے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ یہ نوازشات ایک طرف سختی ہے دوستوں، سختی کیوں ہے؟ حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، اور نوازشات ہیں اسی لیے اہل اللہ جو محنت کرتے ہیں نا، مسلسل محنت کرتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ اس محنت کا صلہ مل کر رہے گا، اللہ دے گا۔ تو اس بنیاد پہ وہ خاموشی سے محنت کرتے ہیں، اور جب محنت کرتے ہیں ان کو محنتانہ ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے دوستو؟ جب اللہ محنت کرتے ہیں نا تو ان کو ایک کام کے 2 اجر ملتے ہیں۔ اہل اللہ جو محنت کرتے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، یہ بات حقوق اللہ کی نہیں ہو رہی، حقوق العباد کی فی الحال ہو رہی ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ الگ ہے، حقوق العباد کا معاملہ الگ ہے۔ جو لوگ حقوق العباد کو ادا کرنے میں محنت کرتے ہیں، اہل اللہ جو محنت کرتے ہیں، انہیں اس محنت کا 2 محنتانہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، مہینے بھر کے بعد ایک تنخواہ ملے گی ہمیں۔ ایک ایسا کام ہے جس میں 2 تنخواہیں ملتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق کی طرف سے ملتی ہے اور ایک اللہ دیتا ہے۔ ایک کام کی 2 سیلری، 2 محنتانہ۔ کون سا کام ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات کہ 2 محنتانہ ملتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈبل ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈبل یہ ہوتا ہے کہ مومن ان تمام محنت شاخہ کے نتیجے میں جو محنتانہ ملتا ہے ڈبل، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ فکراں باشد کے بخشویت رہے، فکر اس بات کی ہے کہ راستہ مل جائے، راستہ کھل جائے۔ جس کو اہل اللہ کو یہ فکر ہوتی ہے، دنیا جمع کرنے والوں کو نہیں ہوتی ہے۔ دنیا جمع کرنے والوں کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، کس کاروبار میں کتنا پروفٹ ہے، اور کس زمینوں میں کتنی فصل ہوگی، اور کس مویشی پالنے میں کیا فائدہ ہے، اور کھیتی باڑی کرنے میں کیا فائدہ ہے، گاڑیاں بیچنے میں کیا فائدہ ہے، پلاٹ بیچنے میں کیا فائدہ ہے۔ یہ دنیا کی فکر ہے۔ آخرت کی فکر کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ مصروف عمل رہتے ہیں، ان کو اس محنت کا 2 اجر ملتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، ایک مخلوق کی طرف سے بھی دیتا ہے۔ تو ایک کام کی 2 سیلری ملتی ہے، 2 تنخواہیں ملتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ فرماتے ہیں مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ مومنہ شان ہی یہی ہے کہ وہ کسی اور کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا، نہ جنت کی محبت میں، نہ دوزخ کے خوف سے۔ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں وہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ فکراں باشد کے بخشویت رہے، فکر اس بات کی ہے کہ راستہ کھل جائے، راستہ مل جائے۔ راہ آباشد
کہ پیش آمد شہے راستہ وہ ملے جس میں شاہ سے ملاقات ہو جائے۔ اب شاہ سے ملاقات کی تمنا جس دل میں ہوگی اور اس راستے پر سفر کریں گے تو دنیا کا دکھ نہیں ہوگا، دنیا کا غم نہیں ہوگا۔ یہ اسکرین بڑا ہے، منظرنامہ بڑا ہوگا تو اس کے نتائج بھی بڑے ہوں گے۔ جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ کل وقتی مصروفیت میں رہتے ہیں، اور ان کی مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ ظاہر لباس باشریت میں اس دنیا میں ہم اور آپ ایک دوسرے تعلق میں تو ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے محنت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہم دلجوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ لباس بشریت کا یہ دائرہ اسی انداز کا ہے۔ ظاہر سب کو پتہ ہے کہ مطلب میرے پر ہوتا ہوں میں، لوگ آ کر یہ کہتے ہیں، اکثر مرد و خواتین بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، خدا کسی کا محتاج نہ کرے، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات کو۔ خدا اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ نظریہ بنا لیتے ہیں کہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ بات اس عالم کثیف میں کہنے کی ہے ہی نہیں، یہ بات یہاں کہنے کی نہیں ہے۔ یہ دنیا محتاجی کی دنیا ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کی محتاجی، چلنے کے لیے باپ کی انگلی کی محتاجی، پڑھنے کے لیے استاد کی محتاجی، کمانے کے لیے نوکری کی محتاجی، روٹی کے لیے تندور والے کی محتاجی، مر گئے تو نہلانے، کفنانے، غسلانے، دفنانے کی محتاجی۔ اتنا بڑا محتاج کہتا ہے اللہ کسی کو محتاج نہ کرے۔ کیسی محتاجیاں ہیں جو لگی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا ایک دوسرے کو سمیٹنے کی جگہ کا نام ہے۔ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم خدا کسی کا محتاج نہ کرے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ ہمیں آپ کی ہیلپ کرنی ہے، آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے۔ اللہ نے نظام ایسے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کو سمیٹنا ہے، دلجوئی کرنا ہے، محبت کرنی ہے، خیال رکھنا ہے۔ یہ نعرہ وہاں لگے گا جا کے عالم لطیف میں، وہاں محتاجی نہیں ہے۔ روح محتاج نہیں ہے، جسم محتاج ہے۔ تم جسم کے دائرے میں رہ کر محتاجی کی بات کرتے ہو، محتاجی نہ ہو، یہ صرف محتاجی کی دنیا ہے۔ اسی کے تقاضوں کو سمجھ کر اہل اللہ اور انبیاء کے انداز میں بھی سوچوں کو استوار کریں تاکہ سرخروئی حصے میں آئے، ورنہ یہ جو فکر پھیلائی جا رہی ہے معاشرے میں خدا کسی کا محتاج نہ کرے، کل کو بڑی بھی گزر جائیں یا بڑے صاحب گزر جائیں تو اگر کوئی نہ آئے اٹھانے کے لیے تو وہیں پڑے رہیں گے، وہیں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک دوسرے کو سمیٹنے، سنبھالنے، ایک دوسرے کی گردنوں کو مصیبت سے نکالنے کی دنیا کا نام ہے، اور یہاں کے تقاضوں کو یہاں کے مطابق سمجھ کر اگلی منزلیں طے کرنا ہے۔ جو اس نقطے کو سمجھ جائیں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ نقطہ نواز رب اس فکر کو اختیار کرنے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ جب کوئی چھوٹا سا بچہ شیشے کے چمکدار ٹکڑے یا بٹن کو کیچڑ میں نہیں پھینکتا تو جو فکری طور پر بلند ہوں گے خدا انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ خدا اپنے دوستوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ جو محنت کرتے ہیں، جو راہ خدا کے سفر پر، پہچان کے سفر پر رہتے ہیں، خدا ان کی سرخروئی کا انتظام کرتا ہے۔ یہ مجلس دوستوں کثیر تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے کی کیفیت کا نام نہیں ہے۔ ہاں ایک شرط بہرحال ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ہمیں نئے نئے زاویے مل رہے ہیں تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو بھی جہنم سے چھڑانے کی فکر ہم پر واجب ہے۔ یہ بات ہے، کوئی دوست، کوئی بھائی ہو سکتا ہے جس کو سمیٹا جائے تاکہ وہ بھی اس مصیبت سے، مشکل سے نکل آئے، اور کی سماعتوں میں یہ بات جب جائے۔ میں ہر نشست میں کچھ نئے چہرے دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ خوشخبری سنا دوں۔ دفتر ششم میں ایک شعر ہے معروم رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر ششم میں، اس میں یہ ہے کہ آتش دوزخ نہ سوزد آن کسی کو را بدید، یک نظر انداخت روزے یا شنید از وی بیاں۔ دفتر ششم میں ایک شعر معروم کا ہے کہ جس نے ہمیں دیکھا، جس نے مثنوی شریف کو پڑھا یا جس نے مثنوی شریف کو سنا، پھر جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی۔ بہت بڑا دعویٰ ہے یہ، اور دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل یہ ہے
کہ جب مصنوی شریف کے دروس ہمارے کا سماعتوں کے ذریعے وجودوں میں جاتے ہیں تو ہماری رقیق قلبی پیدا ہوتی ہے، گداز پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تھوڑا سا، جو آنسو کہلاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب محشر میں پہنچیں گے تو وہاں یوسف سے زیادہ خوبصورت لوگ ہماری سفارش کر رہے ہوں گے، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس بندے کو داخل بہشت کر دے۔ تو ہم حیرت سے پوچھیں گے یہ کون ہے جو ہماری سفارش کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرے وہ آنسو ہیں جو میری محبت میں یا خشیت میں نکلے تھے۔ محبت میں نکلے پھر بھی جمع کر لے گا، خدا قدرت رکھتا ہے، طاقتور قادر مطلق ہے وہ۔ اگر محبت سے نکلے پھر بھی جمع کر لے گا، اور خوف سے نکلے پھر بھی جمع کر لے گا، وہ یوسف جیسے بنا دے گا ان کو، وہ سفارش کر رہے ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یہ تیرے وہ آنسو ہیں جو ہماری محبت میں نکلے تھے، یہ تیرے وہ آنسو ہیں جو اللہ کی صحبت میں نکلے تھے، تیرے وہ آنسو ہیں جیسی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے تیرے اندر رقیق القلبی پیدا ہوئی اور تیرے آنسو چھلک گئے، خدا کی محبت میں چھلک گئے، یا خشیت میں، خوف میں چھلک گئے، یا قرآن کی تلاوت رات کی کسی پیر کرتے ہوئے ایک کیفیت دل پر طاری ہوئی اور آنسو نکلے۔ خدا میرا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کو محفوظ کر لے اور محشر میں شفاعت کا ذریعہ جو وہ آنسو بن جائیں۔ ہمیں اور آپ پر یہ واجب ہے کہ نہ صرف یہ کہ مثنوی شریف کے اسباق کو بہت گہرائی سے سمجھیں۔ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، فقیر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی سوال پیدا ہو، بیٹھا ہوا ہے جواب دینے کے لیے مثنوی شریف کے تناظر میں، اور ہم پر یہ واجب ہے کہ اس کی گہرائی سمجھیں، سمجھ رکھیں کہ اس پر جو محفل یہاں ہو رہی ہے یہ محفل کنیکٹڈ ہے خونیہ شریف ترکی سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نادر و نایاب اس لیے ہیں کہ فارسی میں مثنوی کی بنیادوں کے ساتھ اس وقت مثنوی دنیا میں کہیں بیان نہیں ہو رہی ہے، جو اس جگہ بیان ہو رہی ہے۔ اس خانقاہ کی یہ فضیلت ہے کہ ہاں ترجمے ہو رہے ہوں گے انگلش میں، ٹرکش میں اور زبانوں میں، مگر مثنوی شریف کو مثنوی شریف کے انداز میں پڑھنے کا صرف اس خانقاہ اور یہاں کے خدام کو حاصل ہے کہ وہ یہاں نشست ہے، سجاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعالیٰ ہماری کاوشوں کوششوں کو یا اللہ جو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، یہاں کی رونقوں میں اضافہ فرمائے، یہاں کی مانگی دعاؤں کو مستجاب کرے، اور ہمارے بچوں کی خدا حفاظت کرے کہ اس مشن کو جو صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ شاہ سے تعلق جڑ جائے، خدا اس میں ہمیں اور آپ کو سرکو کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔